السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، سیاسی کھیل ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور عمران خان کے جلسوں سے پیدا ہونے والا عوامی دباؤ اپنا اثر دکھانے لگا ہے، جس کے باعث حکمرانوں کی کانپیں بھی ٹانگنے لگی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے کل دیکھا کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خطاب کیا اور دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں نے مختلف سکرینیں لگا کر عمران خان کی تقریر کو سنا، اور آج ایبٹ آباد میں عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ حکومت اس جلسوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ عمران خان کے جلسوں کے مقابلے پر مسلم لیگ نون جو کہ حکومت میں ہے وہ بھی جلسے کر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا فتح جنگ میں مریم نواز نے جلسہ کیا اور وہاں پر لوگوں کی کتنی تعداد تھی وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی ہوگی۔ تو حکومت جو ہے وہ بھی عمران خان کا جلسوں کے حوالے سے مقابلہ کر رہی ہے اور مختلف جو ہے ان کا بھی شیڈول سامنے آیا ہے اور مختلف علاقوں میں مسلم لیگ نون بھی جلسے کر رہی ہے، جبکہ عمران خان کے جلسوں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور کتنی تعداد میں لوگ وہاں پر آ رہے ہیں حقیقی پاکستان کی آزادی کے لیے۔ بہت ساری آج ہمارے پاس خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے۔ ناظرین اکرام، کچھ روز قبل ایک صحافی سمیع ابراہیم نے کچھ سوالات اٹھائے جس میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے خاطر نمبرز پورے کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی جانب سے سپہ سالار کا نام لیا جا رہا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنا موقف دیں اور اس معاملے کو کلیئر کریں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے پیکا آرڈیننس کی شق 20 کے تحت سمیع ابراہیم کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی پیکا آرڈیننس ہے جو فیک نیوز کے خلاف عمران خان کی حکومت لے کر آئی تھی، جسے صحافی تنظیموں نے آزادی صحافت پر شب خون مارنے کے مترادف قرار دیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس آرڈیننس کو معطل بھی کر دیا تھا، لیکن ایف آئی اے نے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیکا آرڈیننس معطل کرنے کے فیصلے کے خلاف عدالت عالیہ میں پٹیشن بھی دائر کر دی تھی، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایف آئی اے نے اپنی پٹیشن بھی واپس لے لی ہے، یعنی سمیع ابراہیم پر کارروائی کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ایف آئی اے نے اٹھائے ان سب پر حکومت دباؤ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ریورس گیئر لگا چکی ہے۔ لیکن ہم آپ کو یاد دلائیں کہ ماضی قریب میں نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے متعدد بار اعلیٰ فوجی قیادت کا نام لے کر تنقید کی جاتی رہی، لیکن ان کے خلاف سابق حکومت نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، نہ پیکا آرڈیننس کے تحت نہ کسی اور قانون کے تحت۔ لیکن موجودہ حکومت جو کچھ ہی روز پہلے آئی ہے، آزادی صحافت کے لیے بہت سرگرم نظر آتی تھی، اب صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے مختلف راستے اختیار کر رہی ہے۔ دوسری جانب مریم نواز اور موجودہ حکومت کے حامی صحافیوں کی جانب سے ایک بار پھر منظم انداز میں حاضر سروس اعلیٰ فوجی قیادت کے خلاف ایک بار پھر منظم انداز میں کمپین شروع کی گئی ہے، جس کا آغاز مریم نواز نے فتح جنگ جلسے سے کیا، جس میں انہوں نے ایک بار پھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر عمران خان کا سپورٹر ہونے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد موجودہ حکومت کے حامی صحافی نجم سیٹھی کی جانب سے بھی اسی قسم کے الزامات لگائے گئے، جبکہ عمران خان واضح بھی کر چکے ہیں کہ آرمی چیف کے عہدے کے لیے ان کے ذہن میں کوئی نام نہیں تھا۔ نجم سیٹھی نے تو یہاں تک الزام لگایا کہ ابھی بھی عمران کے لیے پشاور سے کالز کی جا رہی ہیں، جس کے باعث پشاور میں تعینات اہم ترین عہدیدار کو راولپنڈی میں تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی پیشین گوئیاں کرنا اعلیٰ ترین عسکری ادارے کے رینک اینڈ فائل نظام میں مداخلت نہیں؟ کیا نجم سیٹھی کے خلاف بھی سمیع ابراہیم کی طرح کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے حکومت اب سمیع ابراہیم کے معاملے پر بھی بیک فٹ پر جانے پر مجبور ہے۔ اگر سمیع ابراہیم پر کارروائی ہوتی ہے تو پھر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ ہوگا اور نجم سیٹھی کو بھی قانون کے دائرے میں لائے جانے کی آوازیں اٹھنے لگیں گی۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟
اندر کی خبریں کچھ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد جب اہم حلقوں میں غلطی کا احساس ہونے لگا اور عمران خان کا بیانیہ عوام میں مقبول ہونے سے جو دباؤ اہم جگہوں پر محسوس کیا گیا اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اہم ترین شخصیات کو یہ باور کروایا جا سکے کہ اگر عمران خان سیاسی طاقت ہے تو ہم بھی سیاسی طاقت ہیں، اگر وہ آپ کو دباؤ میں لا سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ عمران خان کی سیاسی طاقت سے گھبرا کر آپ ہماری سیاسی طاقت کو بھول مت جانا، یعنی قصہ مختصر کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، ایک بار پھر نقطہ عروج کی طرف گامزن ہے، لیکن حکومت کے لیے معاملات بد سے بدتر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کا فتح جنگ جلسہ بری طرح ناکام ہونے سے جو اثرات پیدا ہوئے انہیں زائل کرنے کے لیے JUI نے کراچی میں جلسے کا اعلان کیا ہے، لیکن لوگ سمجھدار ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ اصل عوامی طاقت کس کے ساتھ ہے۔ اگر کسی سیاسی جماعت میں عمران خان کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی تو وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر جلسے کرنے کا اعلان کرتی جیسے عمران خان کر رہے ہیں، لیکن PDM میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس قابل نہیں کہ ملک بھر میں یا روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کی طرح جلسے کر سکیں۔ یہ دباؤ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو حکومت اگلے سال الیکشن کروانے کا کہہ رہی تھی تحریک انصاف کے صرف 2 جلسوں کے بعد ہی اب اکتوبر تک الیکشن کروانے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ کچھ ہی دن پہلے وفاقی وزراء کی جانب سے ہم سن رہے تھے کہ الیکشن اگلے سال ہی ہوں گے، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ اب ایسا کیا ہوا؟ اس معاملے میں بھی حکومت نے یو ٹرن لے لیا۔ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جو کہ نواز شریف کے سمدی بھی ہیں اور لندن میں نواز شریف کے ساتھ ہی مقیم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر تک الیکشن کروا دینے چاہیے۔ یہ بیان اسحاق ڈار کو کیوں دینا پڑا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت معاشی معاملات کو سنبھال نہیں پا رہی اور معیشت کے حوالے سے مشکل فیصلے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں، لہٰذا فریش مینڈیٹ ہی وقت کا تقاضا ہے اور اگلی حکومت ہی مشکل فیصلے کرنے کے قابل ہوگی، کیونکہ اگر اس حکومت نے مزید مہنگائی کی تو اگلے الیکشنز میں عوام کی جانب سے ووٹ کی بجائے کچھ اور ہی ملے گا۔ موجودہ وقت میں مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ اس حکومت نے مہنگائی کے گزشتہ 3 سال کا ریکارڈ بھی توڑ کے رکھ دیا ہے۔ حکومت کے اپنے ادارے اس کی تصدیق بھی کر چکے ہیں، جبکہ ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ادارے FBR کے چیئرمین بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ PTV کو خسارے سے نکال کر منافع میں لانے والے چیئرمین بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک، جنہوں نے بہترین انداز میں جدید خطوط پر کام کیا، وہ بھی اپنا عہدہ چھوڑ چکے ہیں۔ چیئرمین وابڈا، جن کی نگرانی میں ملک میں کئی ڈیم زیر تعمیر ہیں، وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر پروفیشنل جس نے سابقہ دور میں اپنے اداروں میں بہترین پرفارم کیا، وہ سب اب موجودہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے عہدے چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے میں ملکی معیشت میں بہتری کی کوئی بھی امید باقی نہیں۔ اسی صورتحال نے حکمرانوں کو پریشان کر رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار کو بھی کہنا پڑا کہ اکتوبر تک الیکشنز ہو جانے چاہیے۔ حکومت کی بہت خواہش ہے کہ نومبر میں ہونے والے اہم تعیناتی ان کے ذریعے ہو تاکہ اگلے الیکشنز میں بھی انہیں اپنا حصہ مل سکے، جبکہ عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر انہیں واضح اکثریت نہیں ملتی تو وہ حکومت بنانے کی غلطی نہیں دہرائیں گے اور اتحادیوں سے ایک بار پھر بلیک میل نہیں ہوں گے۔ موجودہ حکمران جس سیاسی اتحاد کے باعث اس وقت حکومت کر رہے ہیں، وہ اگلے الیکشن میں بھی مبینہ طور پر اسی اتحاد کے ساتھ اترنے کے لیے کافی حد تک معاملات طے کر چکے ہیں، جس کے مطابق پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 20 کے قریب نشستوں پر مسلم لیگ نواز اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرے گی اور اسی طرح کچھ سیٹیں نون لیگ کو سندھ میں پیپلز پارٹی فراہم کرے گی، جبکہ PDM میں شامل باقی علاقائی جماعتوں کے خلاف بھی یہ بڑی جماعتیں اپنے نمائندے کھڑے نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگلا الیکشن عمران خان بمقابلہ تمام سیاسی جماعتیں ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ بھی ہم دیکھیں گے کہ حالیہ دنوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات سے مختلف نہیں ہوگا، جس میں تحریک انصاف کے امیدوار کو تمام جماعتوں کے مشترکہ امیدوار سے زیادہ ووٹس پڑے تھے۔